أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغمة أهل بيت: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كما قال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الأمين. والحمد لله رب العالمين. زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ دام اللہ فیودم و دیگر سامعین و علماء اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان اور شکر بجا لاتے ہوئے اس نورانی محفل میں ہم شریک ہوئے ہیں اور احتر کو بھی آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، منمانی کے دور میں، اپنی مرضی چلانے کے دور میں، کسی کی اتباع میں نہ آتے ہوئے لوگوں کے دور میں، ایسے حالات میں کہ جن حالات میں نہ اولاد والدین کی اتباع کر رہی ہے، نہ چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کی بات سن رہے ہیں، نہ عوام علماء کی باتیں سن رہی ہے، خطبہ اپنے اپنے ممبروں سے کئی نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، نہ اللہ ماشاءاللہ کہ خطبہ کی زبان میں کوئی ایسی تاثیر رہی کہ وہ تاثیر کہ جن سے کہا جائے تو دلوں پر اثر ہو جائے۔ ایسے پرفتن دور میں ہم اس وادی میں آ کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہیں عنایتیں ہیں کہ حضرت قبلہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کی خدمتوں کو قبول فرمائیں، ان کے فیض کو عام فرمائیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم لوگوں نے حاصل کیا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کوئی اجرت طلب نہیں کی جائے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے اہل بیت سے مودت کی جائے، محبت کی جائے۔ تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر بہت بڑی ہے، بس دو باتوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مودت کا جملہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے، مودت کے معنی یہ ہے کہ مودت کا جملہ محبت کے جملے سے بڑا ہے۔ محبت چھوٹی ہے اور مودت بہت بڑی ہے۔ مودت اس محبت کا نام ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دوسری نسبت نہیں ہو سکتی، ویسی محبت اہل بیت سے کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کب فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرن، کہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی جاتی۔ اب اس کے اندر بڑی تفسیر ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں بتا کر ایک واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ آیت کی تفسیر سمجھ لیجئے۔ مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، کتنا بڑا احسان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہ رکھتے ہوئے کمانے کھانے کی صلاحیت عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی زندگی دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا، گھر میں راشن بھی ڈال رہے ہیں، گھر میں کھا بھی رہے ہیں، اور دین کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اولاد سے نوازا، گھر سے نوازا، اچھی صحت دیا، ہاتھوں پیروں کو سلامت رکھا، عقل کو سلامت رکھا، پاگل نہیں بنایا، لنگڑے نہیں بنایا، کمزور نہیں بنایا۔ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن مجید دیا، کلمہ طیبہ دیا، احادیث مبارکہ دیا، یہ عقل دیا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں اتنی نعمتیں تو دے دی، اتنی نعمتیں دینے کے بعد تم سے کوئی اس کی اجرت طلب نہیں کی جا رہی ہے۔ ارے دنیا کے اندر ماحول تو ایسا ہے
کہ تم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اس کے ساتھ تم بدلہ چاہتے ہو. علاوہ اس کی موٹی مثال یہ بتا دوں کہ تم کسی کے پاس کام کر رہے ہو تو اس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے. تم مزدوری پر جا رہے ہو تو تمہیں مزدوری ملتی ہے. مستری ہے تو اسے بھی دن بھر کی مزدوری ملتی ہے. کوئی ملازمت بھی کرتا ہے تو مہینے میں اس کی سیلری آ جاتی ہے. ہر کام کرنے پر دنیا کے اندر بدلہ لیا جاتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اتنی نعمتیں دی گئی کہ جس کی کوئی اجرت اگر بندہ دینا چاہے تو رب کو وہ کیا دے. لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا, کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اگر وہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ میرے حبیب کی آل سے محبت کر لے, سچی محبت کر لے, وہ میرے لیے بڑی چیز ہے. یہ اللہ ارشاد فرما دیا. حضرات محترم, پھر اہل بیت اکرام کی شان یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک ہے, جنت آج ہر کلمہ پڑھنے والا جنت کی طلب میں جیتا ہے. ہر کسی کو جنت کی خواہش ہے. ہر کوئی جب بھی دعا مانگتا ہے تو کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو جنت دے, ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما, جنت میں بڑے بڑے درجات عطا فرما. اے اللہ اس طریقے کی دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ مرنے کے بعد جنت عطا فرما, یہ ساری دعائیں جنت کی مانگتے ہیں. کام بھی کوئی کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کام کرو گے تو دوزخ ملے گی. جنت جس کی تعریفیں اتنی کی جاتی ہے کہ اس کے نہروں کی کوئی مثال نہیں, اس کی غذاؤں کی کوئی مثال نہیں, اس کی خوبصورتیوں کی کوئی مثال نہیں. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کو بھوک نہیں لگتی. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کے پیٹ میں تکلیف نہیں, دنیاوی تکالیف نہیں, اس کے اوپر بڑھاپا نہیں, ہمیشہ جنت میں جوان رہے گا. تو وہ جنت جس کی تعریفیں اتنی کی جاتی ہے, وہ جنت جس کی طلب میں لوگ آج دنیا میں عبادتیں کرتے ہیں, وہ جنت جس کی طلب میں لوگ آج دعائیں کرتے ہیں, وہ جنت کتنی عظیم ہے کہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والے اس جنت کی طلب کرتے رہیں گے, اس جنت کی دعائیں کرتے رہیں گے. لیکن اللہ نے اس جنت کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور آپ کو جنت کا سردار بنا دیا. اس حدیث پاک سے سنو, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. دنیا کو اللہ یہ بتا دیا کہ ان سے محبت کرو گے, ان کی اتباع کرو گے, ان کی تعریفیں کرتے رہو گے, ان کے قصیدے گاتے رہو گے, ان کا ذکر سنتے رہو گے, ان کی شہادت سنتے رہو گے, ان سے محبت کرتے رہو گے, تبھی جنت ہے. اس کے علاوہ جنت نہیں ہے. جنت کے مالک سے محبت نہیں ہے, جنت میں جانے کی طلب رکھتے ہیں. تو جب ساری چیزیں یہاں سے جڑی بھی نہیں, دیکھو آج دنیا میں ایسا دور ہو گیا, ہزاروں مسجدیں ہم دیکھ رہے, حج کا مہینہ آ رہا تو لاکھوں لوگ حج کو جا رہے, قربانی کے دن آ رہے تو لاکھوں لوگ قربانیاں دے رہے, اور دین کی خدمت کرنے کے لیے ہزاروں سے مجموعے سفر پہ سفر کر رہے, یہاں سے وہاں جا رہے. دین کا کام ہے, دین کا کام ہے, ساتھیوں کو جوڑنے کے کام میں آج لوگ لگے ہوئے ہیں. ایک چیز بس سمجھ لیں, لاکھوں لوگ حج کو گئے, لاکھوں روپے خرچہ کرے, اہل بیت کی محبت نہیں ہے, اللہ حج قبول نہیں کرتا. قربانی آئی, لاکھوں جانوروں کی قربانی لاکھوں لوگوں نے دی اور لاکھوں روپیوں کو خرچہ کرا, اہل بیت کی محبت نہیں ہے, اللہ قبول نہیں کرتا. لاکھوں لوگ ہیں دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, دین کے عروج اور دین کی بلندی کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دین کا پیشوا سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں, جن کا بڑا نام ہے. لیکن ماہ محرم گزر جاتا, ان کی زبان پر اہل بیت کا ذکر نہیں آتا. ماہ محرم گزر جاتا, ان کے مسجدوں میں جمعہ کے دن اہل بیت کی تعریف کے خطابات ان کے پاس نہیں رہتے, تو نہ ان کی عبادتیں قبول ہیں, نہ ان کے وہ جلسے قبول ہیں, نہ ان لوگوں کے وہ سفر قبول ہیں, نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی اس کام کرنے کا کوئی ثواب ملے گا. کیوں؟ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کا ذکر چھوڑے تو کچھ بھی نہیں. آخری بات نماز, نماز, نماز. اجرے کو ہر جگہ پہ نماز کی باتیں کی جاتی ہے, یقیناً نماز 5 وقت کا فرض ہے,
نماز بھی اللہ اسی کی قبول کرتا ہے کہ جو نماز میں عقیدت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، سوروں کی تلاوتوں کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب تک نہیں پڑھتا تب تک اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو حضرات محترم، اس دور میں محبت بڑی ضروری ہے۔ مصر میں، شہر مصر میں جامعہ نظامیہ کے ایک شیخ تھے، حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نام سنے ہیں، مکہ مسجد کے اندر 50 سال تک آپ خدمت فرماتے رہے، خطیب بھی تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ تو انہیں مصر میں ان کے استاد رہتے تھے، ان کے استاد نابینا تھے، اندھے تھے، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب بھی امام حسین کا تذکرہ ہوتا تو آنکھوں سے روتے تھے، اور دوسری جانب جہاں پر وہ رہتے تھے گھر پر، بیچ میں ایک بڑی روڈ تھی، اور دوسری طرف حال حال کا واقعہ ہے، یہ 70 سال کے اندر کا واقعہ ہے۔ مسجد تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد امام حسین۔ کیا نام تھا؟ مسجد امام حسین۔ آنکھوں سے اندھے تھے لیکن دل سے بڑے منور تھے۔ تکلیف ہونے کے باوجود دور مسجد تھی، مسجد حسین، قریب میں بھی مساجد تھے لیکن قریب کی مسجدوں کو نہیں جاتے تھے، اچھے عقیدوں کی مسجدیں تھی، لیکن امام حسین کے نام سے محبت تھی، اسی مسجد میں نماز کے لیے آپ جایا کرتے تھے۔ بیچ میں ایک بڑی روڈ تھی، روزانہ جا کر کھڑے ہو جاتے اور کسی سے کہتے کہ بھائی کوئی ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روڈ پار کرا دے تاکہ میں مسجد کو چلا جاؤں۔ روز کوئی نہ کوئی آتے، ان کو راستہ پار کرا دیتے اور مسجد تک پہنچا دیتے۔ یہی روزانہ کا معمول تھا۔ دل میں اہل بیت کی محبت تھی، امام حسین کے غلام تھے، حضرت امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے، دل منور تھا، قسمت کا ستارہ چمکا۔ ایک دن روزانہ کی معمول کی طرح روڈ پر جا کر کھڑے ہوئے، آواز دینے لگے کہ ہے کوئی جو مجھے راستہ پار کرا دے تاکہ میں مسجد امام حسین تک پہنچ جاؤں۔ روز کوئی نہ کوئی تو آتا تھا، آواز سن کر ثواب کے لیے ہاتھ پکڑتا تھا۔ یہ تو نابینا اندھے تھے، ان کو اگر راستہ پار کرا دیا جائے تو اللہ کوئی ثواب عطا کر دے گا، یہ سوچ سے ہر کوئی کسی نہ کسی محتاج کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ کوئی ہاتھ، ایسی نورانی شخصیت آ کر ان کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ نابینا شخصیت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک ایسی خوشبو انہیں سنگائی دیتی ہے کہ اس خوشبو سے وہ معطر ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ اس طریقے سے ملائم تھا کہ ہاتھ جب ہاتھوں سے مس ہوا، دل کی کیفیت بدل گئی۔ دل میں یہ خیال آیا، روزانہ تو کوئی نہ کوئی آ کر راستہ پار کراتا تھا، لیکن آج کیفیت الگ ہے، آج خوشبو الگ ہے، آج یہ ہاتھوں کی کیفیت اور کشش الگ ہے۔ ہاں، راستہ پار ہو گیا۔ راستہ پار ہونے کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کہا کہ اے صاحب والا، تو آپ کون ہیں؟ اے صاحب والا، آپ کون سی شخصیت ہیں؟ میرے جسم کی، روح کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، میرے ایمان کا اوج پر سریا پہنچ رہا ہے، میرے دل کے اندر عشق و محبت کی کیفیات تبدیل ہو رہے ہیں۔ نہیں معلوم مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ میں سارے زمانے کو دیکھ رہا ہوں، دل کہتا ہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ اے راستہ پار کرانے والے، اپنا نام تو بتا دے، تیرے نام کے اندر نہیں معلوم کون سی تاثیر ہے۔ میرا دل بے چین و بے قرار ہو رہا ہے، صرف ہاتھ مس ہوا تھا، صرف خوشبو سنگے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جھومنے لگوں، بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے فرمایا انا ابن علی جن، میں امام حسین ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، آج تمہیں کوئی راستہ پار کرانے کے لیے نہیں آیا، تو مجھے دیکھا نہ گیا اور میں آ گیا اور تمہیں راستہ پار کرا دیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین، سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں پر حضرت امام حسین کی نظر ہوتی ہے۔ امام حسین سے سچی محبت رکھنا ہے، ان کی محبت میں زندگی گزارنا ہے۔ اس پرفتن دور میں ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو معاف فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ ہمارے البلاغ